آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جو باتیں کرنی ہیں وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کی جائے, اس کے کیا تقاضے ہونے چاہیے, اس ضمن میں انشاءاللہ کچھ باتیں ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ محبت کہتے کسے ہیں. محبت ایک پاکیزہ لفظ ہے جو دل کے صحیح میلان کا نام ہے. محبت ایک پاکیزہ لفظ ہے جو دل کے صحیح میلان کا نام ہے. اگر محبت سچی ہو تو اس کے اندر ادب و احترام, اتباع اور پائیداری کا عنصر پایا جاتا ہے. محبت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک فطری محبت جو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے, چاہے وہ نر ہو یا مادہ, ہر کسی کے اندر اللہ رب العالمین نے محبت کو ڈالا ہے. اب اس کی بہت ساری شکلیں ہیں, الگ الگ قسمیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ محبت ہر وہ چیز جو اللہ رب العالمین نے نر و مادہ کی شکل میں پیدا کی ہے, اس کے اندر اللہ رب العالمین نے محبت کو رکھا ہے. یہ فطری محبت ہے کہ آدمی اپنی اولاد سے, ایک اولاد اپنے والدین سے یا والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں. یہ فطری محبت جو ہر کسی کو ہر کسی سے ہوتی ہے. ایک ہے اعتقادی محبت. اعتقادی محبت جس کا ہمیں اور آپ کو, ایک ایمان والے کو سب سے بڑھ کر کے محبت اگر کسی سے کرنی ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر کے محبت کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا بیان فرمایا, النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بڑھ کر, نبی مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بڑھ کر ہیں. اس ذات کے زیادہ مستحق, اس بات کے زیادہ مستحق ہے کہ وہ اپنی جانوں سے بڑھ کر کے اللہ کے نبی سے محبت کریں, ہر چیز سے بڑھ کر کے. اسی لیے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث اٹھا کر کے دیکھیں ہیں جس میں اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس سے پہلے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا والذی نفس محمد بیدہ, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان والا مومن نہیں ہو سکتا. واضح فرمان اللہ کے نبی کا کہ اگر مومن بننا چاہتے ہو تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت کرنے لگ جاؤ. اللہ کے نبی کیا بیان فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ, اپنے والدین سے, وولدہ, اپنی اولاد سے, والناس اجمعین, اور اس دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرنے لگے. ہر چیز سے بڑھ کر محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا جز ہے. میرے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک ہم ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت نہ کرنے لگ جائیں. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی کیا فرمایا, ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. جس میں تین چیزیں پائی گئی اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا. ان تین چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہم, کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے, ہر چیز سے بڑھ کر. کیا واقعی ہم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہے؟ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں میرے بھائی. کیا ہم اس دعوے میں سچے ہیں
کہ ہم اللہ کے نبی سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نشہ کرنے والی چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے. سوچو اتنی محبوب ہمارے نزدیک. ایک آدمی تمباکو کھاتا ہے, سگریٹ پیتا ہے, وہ قربان نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے نزدیک اللہ کی نبی کی محبت سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ یہ بتاؤ آپ. وہ اس کو زیادہ محبوب سمجھ رہا ہے, اس لیے اس کو چھوڑ نہیں پا رہا ہے. اور چھوڑنا تو دور کی بات ہے میرے بھائیوں, کئی کم ظرف لوگ اور بے حس اتنے ہو چکے ہیں کہ اسے مسجد تک لے آتے ہیں. سوچو نماز پڑھنے کے لیے آدمی آ رہا ہے, اس کے جیب میں سگریٹ اور تمباکو ہے. نہ مسجد کا ادب و احترام, نہ اللہ کا ادب و احترام, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام. سوچو تو کم سے کم کہاں آ رہے ہو, کس کے دربار میں جا رہے ہو تم. اور وہ گندگی جو ہم باہر استعمال کر رہے ہیں وہ اسے اٹھا کر لاتے ہیں مسجد میں, اور پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے سچی محبت کرنے والے, اللہ کے نبی سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنے والے. یہ اللہ کے نبی سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہے میرے بھائی. ایک حرام چیز کو بند نہیں کر سکتا ہے انسان, اور کہتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں. ہماری نوجوانوں کو لے لو میرے بھائیو, کیا حال ہے ہمارے نوجوانوں کا. ایک چیز آپ سمجھ لیں, کوئی بھی انسان کسی سے بھی محبت کرتا ہے, اس کی 3 وجہ اور 3 شکلیں ہوتی ہیں. 3 سبب کی بنا پر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے. پہلا سبب یہ ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا ہو, آپ اس احسان کے بدلے اس سے محبت کریں. دوسرا سبب, آپ کسی کے اخلاق سے بہت متاثر ہوں اور اس کے اس اخلاق سے متاثر ہو کر کے آپ اس سے محبت کرنے لگ جائیں. اور تیسرا سبب, آپ کسی کے حسن و جمال اور خوبصورتی سے متاثر ہوں اور اس بنا پر اس سے محبت کرنے لگ جائیں. یہ 3 شکلیں ہیں بس محبت کرنے کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تینوں چیزیں کمال کے درجے تک پائی جاتی ہیں میرے بھائی. بیک وقت تینوں چیزیں اللہ کے نبی کی زندگی میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہائی درجے تک پائی جاتی ہیں. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ نبی سب سے زیادہ حقدار ہے اس بات کے کہ ان سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے. اور محبت کرنے والا اسی لیے محبوب کی ہر ادا سے محبت کرتا ہے میرے بھائیوں, صرف کچھ چیزوں سے نہیں, اس کے ہر ادا سے محبت کرتا ہے محبت کرنے والا. آج ہمارے نوجوان کس سے محبت کر رہے ہیں؟ فلم سٹار سے, فلمی دنیا کے لوگوں سے. آپ دیکھیں ان کا رہن سہن, اٹھنا بیٹھنا, کپڑا لباس, ان کا بال, جوتے, ہر چیز اسی کے مطابق ہے کہ نہیں؟ بتاؤ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے نوجوان بچے ہوں بچیاں, آدمی اس سے متاثر ہوتا ہے میرے بھائیوں. جس کو محبت کرتا ہے, جس سے محبت کرتا ہے, جب آدمی اس سے متاثر ہو جاتا ہے تو اس کی ہر چیز کو, ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. زیادہ مستحق کون تھے ہماری محبت کے؟ کون تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم محبوب کس کو بنا رہے ہیں؟ ان دنیا میں جھوٹے مکاروں کو, جن کی حقیقت کچھ اور ہے اور دکھاتے کچھ اور ہے, ان کو ہم نے اپنا محبوب بنا رکھا, ان کو ہم نے اپنا محبوب بنایا ہے. اسی وجہ سے ہم ان کی ہر ادا سے محبت کرنے لگ گئے ہیں میرے بھائی. اور یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ آج ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں, غلطی ہماری بھی کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سکھایا ہی نہیں اپنے اولاد کو. ہم نے بتایا ہی نہیں کہ نبی سے محبت کی کیسے جائے. جب ہمیں خود نہیں پتا کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت کیسے کرنی ہے تو ہم اپنے اولاد کو کیا سکھائیں گے میرے بھائیو؟ بتاؤ. نہ ہمیں خود پتا ہے تو نہ ہمیں جب خود ہی پتا ہے تو ہم اپنے اولاد کو کیا سکھائیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے جس کو چاہتے ہیں اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک نوجوان بچہ اور بچی جس سے محبت کرتا ہے اس کے خاطر اپنے دین تک کو قربان کر دیتا. ہو رہے کہ نہیں ہو رہے واقعات؟ دیکھو آپ, ایک بچی محبت کر لی غیر سے,
اس محبت کے خاطر اس نے اپنے اس دین اسلام قربان کر دیا, اپنے ماں باپ کو قربان کر دیا, سب کچھ چھوڑ دیتی ہے وہ. ہم نے اس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت پیدا نہیں کی میرے بھائی. ضرورت اس بات کی کہ ہم سیکھیں, سمجھیں, خود پڑھیں, اپنی اولاد کو سکھائیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والا بنائے میرے بھائی. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ذات سے محبت کرنا کافی ہے؟ اگر کوئی شخص صرف اللہ کے نبی کی ذات سے محبت کر رہا ہو تو کیا یہ کافی ہے؟ نہیں. صرف اللہ کے نبی کی ذات سے محبت کرنا, اللہ کے نبی کے نام آنے پر انگوٹھے چومنا, اللہ کے نبی کا نام آنے پر جھوم جانا, اور اللہ کے نبی کے نام پر مجلسیں قائم کرنا, یہ سب کافی نہیں ہے میرے بھائیو. جب تک جو عمل, جو طریقہ نبی نے بتایا ہے اس پر ہم اپنی زندگی نہ گزارنے لگ جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب, لونڈی نے آ کر ایک خوشخبری دی کہ اللہ کے آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے, لڑکا پیدا ہوا ہے. اس خوشی میں ابو لہب نے اپنی اس لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا. نبی سے محبت تھی, گرچہ وہ نہیں جانتا تھا کہ ابھی نبی ہیں یہ, لیکن محبت تو تھی اپنے بھتیجے سے. محبت کے نتیجے میں اس نے آزاد کر دیا. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب. یہ محبت ابو لہب کو بچا نہیں سکی. اس نے تو کچھ نہیں کیا تھا نبی کی خاطر. ابو طالب کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں, پوری زندگی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں گزار, ہمیشہ دفاع کرتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن حال کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ میرے چچا ابو طالب کو کل قیامت کے دن جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا. وہ ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ انہیں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی جس سے ان کا دماغ کھولے گا. یہ سب سے ہلکا عذاب. پوری زندگی دفاع کر رہے ہیں لیکن نبی کی شریعت, نبی کے دین کو نہیں مانا انہوں نے. اس کا انجام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن انہیں جہنم میں داخل کرے گا. میرے تو صرف نبی کی ذات سے, نبی کے نام سے محبت کرنا کافی نہیں ہے. محبت کیسی کی جائے میرے بھائیو؟ جیسے صحابہ نے کی. محبت ہمیں اس طرح کرنا ہے جس طرح صحابہ نے محبت کی. محبت کے خاطر جب ایک آدمی کسی سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو اس کے خاطر ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے میرے بھائی, کچھ نہیں دیکھتا. پھر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ. ہجرت کا موقع ہے, ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں. مکہ والوں نے روک دیا کہ ابو سلمہ تم اپنی بیوی اور بچوں کو یہاں سے نہیں لے جا سکتے. دیکھیں, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اللہ کی محبت, دین کی محبت کسی کے اوپر غالب آ جاتی ہے میرے بھائیوں, تو پھر وہ کچھ نہیں سوچتا, کچھ نہیں دیکھتا. مکہ والوں نے کہا کہ ابو سلمہ تم اپنے بیوی بچے کو نہیں لے سکتے, جانا ہو تو اکیلے جاؤ, یہ یہی کے رہنے والے, یہی رہیں گے. کتنی بڑی قربانی ہے سوچو, ایک شوہر کے لیے کتنی بڑی قربانی ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو کہیں چھوڑ کر کے اکیلا طرح چلے جائے. حضرت ابو سلمہ نے کہا ٹھیک ہے, اگر تمہاری یہ تمنا ہے تو ٹھیک ہے, میں انہیں یہی چھوڑ کر کے اکیلا اللہ اور اس کے رسول کی خاطر نکل جاؤں. گئے کہ نہیں گئے میرے بھائیوں؟ چھوڑ کر کے بیوی بچوں کو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا مکہ سے مدینہ چلے گئے. حضرت ابو صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب دولت کمائی مکہ کے اندر, نکلنے لگے. مکہ والوں نے کہا کہ ابو صہیب تم نے یہ دولت مکہ میں کمائی ہے, یہ دولت مکہ کی ہے, تم اسے مکہ سے نہیں لے جا سکتے, جانا ہے تو اکیلے جاؤ, تنہا چلے جاؤ. ساری دولت کو قربان کر دیا, کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر. یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے میرے بھائیوں جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت پیدا ہوتی.
ہر چیز کی قربانی صحابہ نے پیش کی، سارا کا سارا مال دے دیا کہ تمہارے حوالے، میں اس کو دے کر کے تو جا سکتا ہوں نا، کہاں ٹھیک ہے جا سکتے ہو، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تمہارا مال تمہیں مبارک ہو، میں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر تنے تنہا مکہ سے مدینہ جانے کو تیار ہوں، نکل گئے تنہا۔ ایک مشہور صحابی، جنگ بدر کا موقع ہے، سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب بندی کرا رہے ہیں، وہ صحابی محبت کہتے کسے ہے میرے بھائیوں؟ سمجھو پہلے محبت ہے کیا چیز۔ صحابہ نے جیسی محبت کی وہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو۔ وہ صحابی سب سے ذرا سا آگے کھڑے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر ہے، اس سے اللہ کے نبی ان کے پیٹ پر مارتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں کہ یہ سواد برابر صف میں شامل ہو جاؤ۔ جنگ کی حالت، جنگ ہونی ہے، صحابی فوراً سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، مجھے بدلہ دیجیے۔ قربان جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے بھائی، حاکم ہو تو ایسا ہو، منصف ہو تو ایسا ہو، ایک رہبر ہو تو ایسا ہو۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا اے سواد جنگ کا موقع ہے بعد میں بدلہ لے لینا، اپنی قمیض اٹھائی، اپنا پیٹ کھول دیا اور کہا اے سواد ابھی اسی وقت بدلہ لے لو، ابھی اسی وقت بدلہ لے لو مجھ سے۔ وہ صحابی فوراً اللہ کے نبی کے پیٹ سے چمٹ گئے اور رونے لگے، اللہ کے نبی میرا مقصد آپ سے بدلہ لینا نہیں تھا، میں تو یہ چاہتا تھا کہ پتہ نہیں اللہ میری زندگی رکھے نہ رکھے، میری ملاقات آپ سے ہو یا نہ ہو، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا جسم آخری وقت آپ کے جسم سے مل جائے۔ یہ ہے نبی سے محبت میرے بھائیوں، یہ ہے جذبہ محبت جو ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی جان تک قربان کی صحابہ نے نا میرے بھائیوں نبی کی خاطر۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے موقع پر 90 سے زیادہ زخم لگے تھے، ان کو 90 سے زیادہ زخم، شکل نہیں پہچانی صحابہ نے کہ یہ کون ہے، ان کی بہن نے آ کر کے انگلی دیکھ کر کے پہچانا کہ یہ میرے بھائی۔ نبی نے اعلان کیا کہ کون ہے جو میری حفاظت کرے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جنت میں اسے میرا ساتھ دے گا۔ 7 صحابہ، 7 انصاری صحابہ پے در پہ اللہ کے نبی کی حفاظت میں، اللہ کے نبی کی حفاظت میں شہید ہو گئے میرے بھائی۔ یہ ہے جذبہ محبت۔ ہم سے تو اپنی نیندیں قربان نہیں ہو رہی میرے بھائیوں، ہم سے ہماری نیندیں قربان نہیں ہو رہی، تو ہم کیا محبت پیش کریں گے میرے بھائی؟ کیا محبت پیش کریں گے بتاؤ؟ صرف دعویٰ کر لینا کافی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ دعوے کے لیے دلیل چاہیے، ثبوت پیش کرو کہ آپ اپنی محبت میں سچے ہو کہ نہیں ہو۔ تقاضا کیا ہے میرے بھائیوں محبت کا؟ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا خیال رکھا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو جانا جائے جس طرح سے صحابہ نے جانا میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بنے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور محبت اس قدر ہے میرے بھائیوں، اس طرح سے محبت ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کھانا کہاں سے کھایا ہے، انگلی کے نشان برتن میں نبی کے کہاں پہ رہے، میں اس جگہ سے کھانا کھاؤں گا۔ نبی نے ایک مرتبہ کھانا نہیں کھایا، لہسن کی بنا پر اللہ کے نبی نے کہا کہ فرشتوں کو اس کی بو پسند نہیں۔ دیکھو لہسن جائز ہے، لیکن اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ اسے کھا کر کے مسجد مت آؤ، کیوں؟ کیونکہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور ہم تمباکو سگریٹ کھا پی کر کے میرے بھائیوں مسجد چلے آتے ہیں۔ جائز چیز کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا کہ اتنا ادب و احترام کیا جائے مسجد کا، مصلیوں کا، فرشتوں کا، کہ جائز چیز ہے لیکن اس کے باوجود اسے کھا کر کے مت آؤ۔ ہم سمجھتے نہیں میرے بھائیوں
ہم سیکھتے نہیں، ہم سمجھنا چاہتے ہی نہیں. صحابہ وہ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے محبت کرنے والے تھے. ایک صحابی انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں کدو تلاش کر کے کھا رہے ہیں. اسی وقت سے اس صحابی کو کدو سے محبت ہو گئی. نبی نے کھایا ہے اس لیے میں کھا رہا ہوں. صحابہ نبی کی خوشی کو اپنی خوشی مانتے تھے. فتح مکہ کا موقع ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میرے والد ہیں، بزرگ ہو چکے ہیں، آپ انہیں اسلام کی دعوت دیں، انہیں کلمہ پڑھا دیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں ابوبکر انہیں لانے کی کیا ضرورت تھی، مجھے بتلا دے، میں خود تمہارے گھر چلتا. اللہ کے نبی اسلام کی دعوت دیتے ہیں، وہ اسلام قبول کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ جاتے ہیں. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ابوبکر کیوں روتے ہو؟ یہ تو خوشی کی بات ہے، تمہارے والد نے اسلام قبول کر لیا ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے اس بات پر اتنی خوشی نہیں کہ میرے والد نے اسلام قبول کیا ہے، کاش آپ کے چچا ابو طالب نے اسلام قبول کیا ہوتا، اس پر آپ کو خوشی ہوتی، آپ خوش ہوتے تو میں خوش ہو جاتا. ابو طالب کے اسلام سے آپ خوش ہوتے، آپ کو خوش دیکھ کر کے میں خوش ہو جاتا. یہ ہمارے صحابہ تھے میرے بھائی، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے محبت کرنا سیکھا، ہر طریقے سے محبت کیا، ہر طرز سے محبت کیا. اور ادب کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ ایک صحابی عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، غیر مسلم ہیں، اسلام میں داخل نہیں ہوئے. صلح حدیبیہ کا موقع ہے، آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان شرائط کو مان لو اور لوٹ جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے. وہ جا کر کے اپنی قوم والوں کیا بتلاتے ہیں کہ میری قوم کے لوگوں، میں نے آج تک ایسا محبت کرنے والے لوگ کہیں نہیں دیکھے. میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، لیکن جس طرح سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ان کا ادب، ان کی تعظیم اور ان سے محبت کرتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں ان کے ماننے والے نہیں کرتے. ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ وہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جی بھر کے دیکھتے تک نہیں، جی بھر کے دیکھتے تک نہیں. وہ تھوک دے تو تھوک زمین پہ نہیں گرنے پاتا، اور اگر وضو کرے تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا، کوئی نہ کوئی اپنے جسم پر مل لیتا. یہ ہے محبت میرے بھائیوں. یہ محبت کب پیدا ہوگی میرے بھائیوں؟ جب ہم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے میرے بھائی. بہت ساری چیزیں، بہت سارے بدعت و خرافات جو ہمارے دین میں رائج ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں، اگر آپ ان کا سد باب کرنا چاہتے ہیں، ان کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی اور اپنی اولاد کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں سیرت پڑھو، نبی کی زندگی کو جانو، نبی کا پڑھو، نبی کا مقام و مرتبہ سمجھ میں آئے گا. تو یہ ساری چیزیں، سارے بدعت و خرافات جو دین کے اندر اسلام کے نام پر داخل ہو چکی ہیں، وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے میرے بھائی. ہمیں پتہ چل جائے گا نبی نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کیا کرنے کا حکم دیا ہے، کس سے منع کیا ہے، کب کون سی چیز کی ہے، کب کس چیز سے منع کیا ہے. وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گی میرے بھائیوں. اور یہ جو ساری چیزیں چل رہی ہیں، خاص کر ہمارے نوجوانوں کو بھٹکانے کی، ہمارے نوجوان بچیوں کو بھٹکانے کی، میں ان سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں میرے بھائیوں، ابھی آپ کی عمر ہے، ابھی آپ نوجوان ہیں، دین سیکھیں، دین سیکھیں. دین ہی واحد و راستہ ہے، صحیح دین ہی وہ واحد راستہ ہے جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول تک پہنچا سکتا ہے میرے بھائی. دوسری اور کوئی چیز نہیں. صحیح دین سیکھیں، علماء سے جوڑیں، اپنے آپ کو علماء سے جوڑیں. اور آپ کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں، آپ کی ذمہ داری ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سب سے پوچھنے والا ہے کہ ہم نے تمہیں اسلام کی دولت سے نوازا تھا، ہم نے تمہیں مسلمان گھر میں پیدا کیا تھا، ہم نے تمہیں مسلمان بنایا تھا، تم نے کیا کیا دین کی خاطر. اللہ ہم سے اور آپ سے سب سے کل سوال کرنے والا ہے. ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم اس تعلق سے فکر مند ہو جائیں. اللہ رب العالمین ہمیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے والا ہمیں بنا دے. جب تک اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں رکھے, ایمان و اسلام پر رکھے, جب بھی ہمارا خاتمہ کرے ایمان بالخیر پہ کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. عباد اللہ رحمكم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.